السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم۔ معزز سامعین کرام، صدر انجمن، حکم صاحبان، آج کے سالانہ انجمن کے موقع پر میں جس موضوع کے تحت بولنا چاہتا ہوں، میرے موضوع بیاں ہے بدعت اور اس کی تباہ کاریاں۔ شریعت اسلامیہ میں اپنی طرف سے کسی نئے کام کو نیکی سمجھ کر دین میں شامل کرنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ کرنے والا اسے کبھی گناہ تصور نہیں کرتا، بلکہ اسے نیکیوں میں شمار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدعات اس سے کبھی باز نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، ان الشر الامور محدثاتها، بدترین کام دین میں نئی بات کا ایجاد کرنا، وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص جو بھی نئی چیز ایجاد کرے پھر اسے دین و عبادت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرے، اس کی دین میں کوئی اصل نہیں تو وہ گمراہی ہے۔ اللہ کا دین اس سے بری ہے، خواہ اس کا تعلق اعتقادی مسائل سے ہو یا ظاہری باطنی اعمال و اقوال سے ہو۔ اسلامی بھائیوں، بدعت دراصل اس عظیم نعمت الہی کی تحقیر و ناقدری ہے جو بطور تکمیل شریعت دین ہم پر کی گئی ہے۔ نیز بدعت دین الہی کے اندر خانہ ساز شریعت کی تشکیل کا نام ہے۔ ایک بدعتی جب کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے اسے پیش کرتا ہے، خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، تو در حقیقت وہ زبان کال سے نہ صحیح تو زبان حال سے صحیح کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی دین ناقص و غیر مکمل ہے، اس میں بعض ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جس سے انسان کو اللہ کا قرب اور اس کی خوشنودی ورزہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگاتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا تو ان چیزوں کا علم نہ تھا یا تو آپ علم رکھنے کے باوجود امت محمدیہ کو ان سے آگاہ نہ فرما کر فریض رسالت میں خیانت سے کام لیا۔ نعوذ باللہ، اللہ کی قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ بدعت کی ایک بڑی فتنہ خرابی سامانی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سنتوں کی قدر و قیمت وقات و عظمت نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ بدعت کے نتیجے میں معروف و منکر اور منکر معروف میں بدل جاتا ہے۔ اکثر لوگ انبیاء کے دین سے ناواقف ہو جاتے ہیں، جہالت و بدعملی عام ہو جاتی ہے، چنانچہ یہ عام مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ عوام میں بہت سے لوگوں کے نزدیک 5 وقتہ نماز اور تراویح، دیگر فرائض و سنن اور مستحبات وغیرہ چھوٹ جاتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں بدعتوں کا اہتمام خوب ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ماہ محرم کا تعزیہ اور عید میلاد النبی کے جلوس کو اٹھانے اور دفن کرنے میں اس کا خوب مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس صورتحال کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و مغفرت، اجر و ثواب، تقرب و خلت وغیرہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بدعت کے چہرے ہر طرف سے نورانیت سے عاری نظر آتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے چہرے تاریک و سیاہی ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض سفید چہرے والے اہل سنت والجماعت کے ہوں گے اور بعض کالے سیاہ والے چہرے فاسق و فاجر اہل بدعت کے ہوں گے۔ آپ پچھلی قوموں کے اور آپ پچھلی امتوں کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ضلالت و گمراہی، ہلاکت و بربادی کی اصل جڑ اور بنیاد ہی بدعتیں تھیں۔ اسلامی بھائیوں، بدعت دراصل 2 متجات پر واقع ہے، ایک دن ہے تو دوسری رات، ایک تاریکی ہے تو دوسری روشنی، ایک مشرق ہے تو دوسری مغرب، ایک دن ہے تو دوسری رات۔ اسی طرح ان دونوں چیزوں کو اجتماع کرنا ناممکن ہے، اسی طرح شریعت اور بدعت کو اکٹھا کرنا ناممکن ہے۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہی
ہم تمام مسلمانوں کو بدعات کی تباہ کاریوں سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.